السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل سائنس کیپسول میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ اسٹیٹ کہ اسٹیٹ کیا ہے، اور اس کے جو 4 بیسک ایلیمنٹس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹیٹ کے بارے میں جس ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفر نے جو کچھ کہا ہے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے، اور اس کے 4 ایلیمنٹس کون کون سے ہیں وہ ہم سمجھیں گے۔ تو اگر ہم شروع کریں اسٹارٹ سے، اسٹیٹ کیا ہے، اس کی جنرل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اس طرح بنتی ہے کہ اسٹیٹ از اے پولیٹیکلی آرگنائزڈ کمیونٹی ہیونگ اے ڈیفائنڈ ٹیریٹری انڈر اے سوورن۔ مین کہ ایک پولیٹیکلی آرگنائزڈ کمیونٹی ہے جس کی ٹیریٹری ڈیفائنڈ ہے، لمیٹیشن ڈیفائنڈ ہے، اور اس کا ایک سوورن ہے۔ اگر آپ پولیٹیکلی آرگنائزڈ کمیونٹی کو دیکھ لو تو اس میں ایک پاپولیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکلی لکھا ہے، اور آرگنائزڈ کمیونٹی میں آ جاتی ہے ایک پاپولیشن جو ایسی ہو کہ جس کو ایک گورنمنٹ اس پہ بنی ہوئی ہو، کیونکہ پولیٹیکل لفظ آرگنائزڈ کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پاپولیشن اور گورنمنٹ دو چیزیں یہاں سے ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہے۔ تیسری اسی ڈیفینیشن میں ٹیریٹری کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ سوورن کے بارے میں لکھا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک جنرل ڈیفینیشن سے بھی ہمارے پاس اسٹیٹ کے ایلیمنٹ ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ اگر اس جنرل ڈیفینیشن کو بھی آپ دیکھ لیں۔ باقی اور جو فلاسفرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے بارے میں، تو وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں، جتنی آپ لکھ سکے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے فلاسفرز کس طرح تیار کیا۔ ہر فلاسفر نے اسٹیٹ کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو ہم ان میں سے کچھ ڈیفینیشن لے کے یہاں پہ اسٹیٹ کے ڈیفینیشن کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف جنرل ڈیفینیشن نہیں لکھنی، پہلی جنرل لکھنی ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک فلاسفر کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ اسٹیٹ پہ اس نے کیا کہا ہوا ہے۔ تو اگر ہم موو کریں تو دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز نے اسٹیٹ کے بارے میں کہا ہوا ہے، جیسے ایرسٹوٹل، پلیٹو، مارکس، میکاولی، جتنے بھی ہے، تو ایک ایک کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم ایڈ کرتے ہیں۔ اب ایرسٹوٹل کا جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از اے نوبلسٹ انسٹیٹیوشن۔ اسٹیٹ جو ایک انسٹیٹیوشن، وہ کہتا ہے کہ فیملی از این انسٹیٹیوشن، ٹرائب از این انسٹیٹیوشن، لیکن جو پیک پہ آگے جا کے وہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ایرسٹوٹل کنسیڈر کرتا ہے ہیومن بینگ کو سوشل اینیمل، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہی از بورن اے سٹیزن، وہ آئسولیشن میں نہیں رہا، سوسائٹی میں رہا ہے۔ تو یہی سوسائٹی جو فیملی سے شروع ہوئی، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہو کے اسٹیٹ کی طرف آئی۔ تو جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، ٹرائب، کلین، یہ سارے انسٹیٹیوشن ہے، لیکن ان میں سے اسٹیٹ سب سے نوبلسٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ انشور کرتا ہے گریٹسٹ گڈ کو۔ ہیومن کے لیے جو گریٹسٹ گڈ ہوتا ہے، سب سے بڑی اس کی ہیپینس جو ہے انشور کرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے۔ اور ایرسٹوٹل اس کو ایک آرگینک طریقے سے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک انسان یا ایک جانور بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، تو اسی طرح اسٹیٹ بھی گرو کرتا ہے، اور جیسے انسان، ہیومن بینگ کے یا کسی اینیمل کے آرگنز ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹیٹ کے بھی آرگنز ہوتے ہیں، وہ اس کو ایسے لیتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر 2 ڈیوائسز، 2 ٹولز، 2 اسٹریٹجیز اگر وہ اپلائی کی جائے کسی اسٹیٹ پہ، تبھی یہ انشور کرے گا گریٹسٹ گڈ۔ یہ کنڈیشنل بات اس نے کی ہے۔ وہ 2 کون سی چیزیں ہیں، وہ ایک ہے رول آف لا اور ایک ہے کانسٹیٹیوشنلزم۔ یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ایرسٹوٹل پہ ہم نے ویڈیوز بنائی ہے، وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، نہ ہی یہاں پہ ڈیٹیلز کی ضرورت ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے یہاں پہ۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو بینتھم ایک اور ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفر ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے اسٹیٹ کو، وہ اسٹیٹ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، تو یہ جو ہے یوٹیلیٹیرینزم سے بلونگ کرتا ہے۔ اور بینتھم کی تھیری اگر آپ دیکھ لیں، دا گریٹسٹ گڈ آف گریٹسٹ نمبر آف پیپل، وہ جو کہتا ہے نا، گریٹسٹ ہیپینس آف گریٹسٹ نمبر آف پیپل، اس کی بالکل وہ سلوگن ہی اس کا یہ یوٹیلیٹی کے بیس پہ ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی لا، کوئی اسٹیٹ، کوئی سوسائٹی آپ کو یوٹیلیٹی دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے۔ اور یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پین دے رہی ہے یا پلیجر دے رہی ہے۔ اگر وہ آپ کو پلیجر دے رہی ہے تو بینتھم کہتا ہے وہ یوٹیلیٹی ہے، آپ اس کو سیکھ کرتے ہو، آپ اس کو چاہتے ہو۔ اگر وہ آپ کو پین دے رہی ہے تو آپ اس کو ایوائڈ کرتے ہو، وہ یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ تو بینتھم کہتا ہے کہ اسٹیٹ از اے گروپ آف پرسنز آرگنائزڈ فار دا پروموشن اینڈ مینٹیننس آف یوٹیلیٹی۔ 2 باتیں کی ہے، پروموشن اور مینٹیننس۔ اس نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ایک ایسے لوگوں کا اور مجموعہ ہے،
آرگنائز کر کے ایک گروپ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں یوٹیلیٹی کو. اب یوٹیلیٹی لاس بنانے میں بھی یوٹیلیٹی، اسٹیٹ میں بھی یوٹیلیٹی، ہر چیز میں یوٹیلیٹی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن میں بہت ساری چیزیں بینتھم کی چھپی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مجموعہ اکٹھا ہو کے آرگنائز ہوا ہوتا ہے اور وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور کس چیز کو مینٹین کیے رکھتے ہیں، یوٹیلیٹی کو. وہ کس طرح کرتے ہیں کہ اوبویسلی جب اسٹیٹ ہوگا تو وہ لاز بنائیں گے، اور لاز ہوں گے وہ یوٹیلیٹی کو سرو کریں گے. اگر وہ یوٹیلیٹی آپ کو نہیں دے رہے، وہ اس بیس پہ نہیں اتر رہے، یارڈ سٹک یوٹیلیٹی ہے بینتھم کی، تو اگر اس پہ نہیں اتر رہے پورے، تو اٹ مینس کہ وہ اسٹیٹ بھی نل اینڈ وائڈ ہے اور وہ لاز بھی نل اینڈ وائڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بینتھم کا کانسیپٹ ہو گیا. اب اگر ہم دوسری طرف کارل مارکس کے کانسیپٹ کو دیکھ لیں تو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس میں یہ بالکل اپوزٹ پول میں بیٹھا ہوا ہے. وہ جو لوگ ہیں سارے وہ کلاسیکل کنسیپٹ کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہر کلاسیکل کانسیپٹ میں ہر ایک جو فلاسفر ہے وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کامن گڈ کے لیے بنا ہوتا ہے. اس میں وہ ڈفر کرتے ہیں کہ اٹ از این اینڈ یا اینڈ نہیں ہے، یا کس طرح بنتا ہے، وہ ڈفر کرتے ہیں اس میں. لیکن اس چیز میں وہ سارے اکٹھے ہیں کہ کامن گڈ کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف کارل مارکس جو کہتا ہے، اس کا کانسیپٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یا داس کیپٹل میں اگر آپ دیکھ لیں اس کے جو 2 ورک ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹیٹ از دا ایگزیکٹو کمیٹی آف برجوز. اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا ٹول آف آپریشن. اس نے کہا ہے کہ ایک کلاس جو ہے ایک ٹول بنا لیتی ہے ایک آرگنائزڈ آپریشن کا، دوسری کلاس کو سپریس کرنے کے لیے، اس پہ وائلنس اپنا امپوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اپنی اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ٹول بنایا ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ہیز نیور اینڈ کین نیور ایم ایٹ دا کامن گڈ آف دا کمیونٹی. کہ اسٹیٹ کبھی بھی کامن گڈ کے لیے نہ اس نے کام کیا ہے اور نہ ہی کام کر سکتا ہے. تو یہ اس کا اسٹیٹ پہ وہ ہے کانسیپٹ ہے. اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے. آئی تھنک کہ اتنے ہی کافی ہے، اس سے زیادہ لکھنے نہ ٹائم ہوگا اور نہ ضرورت ہے اس کی. اب ہم 4 بیسک ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اسٹیٹ کا تو ہم نے پڑھ لیا. اب اسٹیٹ کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو اسٹیٹ کو مکمل بناتی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ اٹ مینس کہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے. تو ان میں سے فرسٹ ہے پاپولیشن، سیکنڈ ہے ٹیریٹری، پھر اس کے بعد ہے گورنمنٹ، اور اس کے بعد ہے سوورینٹی 4 نمبر پہ. تو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں. اگر آپ نے نوٹ کرنے ہیں تو آپ پین اینڈ پینسل اٹھا کے نوٹ کر لیں. اگر آپ کو صرف اورلی سننا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اگر اس نے ہیلپ دی ہو. فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس جو آ جاتی ہے وہ ہے پاپولیشن. اگر کوئی اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو اوبویسلی بات ہے اس کی پاپولیشن ہوگی، لیکن پاپولیشن کتنی ہوگی اس کے لیے کوئی فکس لمٹ نہیں ہے. ہاں، لیکن گریک جو فلاسفر تھے انہوں نے اس پہ فوکس کیا تھا کہ پاپولیشن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. جیسے پلیٹو لکھتا تھا کہ 5040 جتنی اس کے ورکس پبلش ہوئے اس میں موسٹلی میں یہی لکھا ہے کہ 5040 اسٹیٹ کی پاپولیشن ہونی چاہیے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھ لو تو ایک اسٹیٹ کی پاپولیشن اتنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے جیسے انڈیا کی ہے، چائنا کی ہے یا پاکستان کی ہے، مطلب بہت زیادہ ہوتی ہے. یا ایک اسٹیٹ کی پاپولیشن اتنی کم بھی ہو سکتی ہے جیسے ویٹیکن سٹی ایک اسٹیٹ ہے، یا کوئی اور چھوٹی سی اسٹیٹ کا اگزامپل آپ لے لیں، تو اٹ فکس نہیں ہے. لیکن اب یہ یاد رکھے کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی آف دا پیپل بٹ دا کوالٹی آف دا پیپل دیٹ میٹر فار اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے، تو کوانٹٹی نہیں کوالٹی ایسڈ بنتی ہے وہ آپ کے لیے. اگر آپ کی جو مین پاور ہے وہ سکلڈ ہو تو وہ اسٹیٹ کے لیے ایسڈ بنتی ہے، لائبلٹی نہیں بنتی، بوجھ نہیں بنتی اس اسٹیٹ پہ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ٹیریٹری کی اگر ہم بات کریں تو ٹیریٹری کی بھی یہی بات ہے کہ ٹیریٹری فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اسٹیٹ کے لیے کتنی ٹیریٹری ہونی چاہیے فکس نہیں، لیکن وہ ٹیریٹری ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ آپ کی اتنی ٹیریٹری ہے. اگر ہم پہلے دیکھ لیں تو امپائرز کی ٹیریٹری ڈیفائنڈ نہیں ہوتی، لیکن نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا ٹیریٹوریل سوورینٹی جب سے بنی ہے تو اس نے یہ کیا ہے کہ ٹیریٹریز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، باؤنڈریز فکس ہو گئی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کی ٹیریٹری کی باؤنڈری ہے. اب وہ ٹیریٹری کتنی ہونی چاہیے اس کی لمٹ آج کل کے دور میں تو نہیں بتائی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ چھوٹا ہونا چاہیے. ایرسٹوٹل اور گریک فلاسفر جتنے تھے وہ کہتے تھے، ایرسٹوٹل تو شپ
کے ساتھ سملی دیتا تھا، اسٹیٹ کو ریزمبل کرتا تھا کہ اگر ایک شپ بہت بڑی ہوگی، مائلز کلومیٹرز لمبی ہوگی، تو وہ خود کو وتھسٹینڈ نہیں کر سکے گی، برقرار نہیں رکھ سکے گی. اور اگر وہ اتنی چھوٹی ہوگی جتنا ایک تختہ لکڑی کا ہوتا ہے تو بھی اچھا نہیں ہے. اٹ مینس کہ ایک ماڈریٹ اپروچ ہونا چاہیے اسٹیٹ کا، ٹیریٹری کے اس میں ڈومین میں بھی اور پاپولیشن کے ڈومین میں بھی. اٹ مینس کہ ایرسٹوٹل کہتا تھا پرنسپل آف ماڈریشن ہونا چاہیے، ماڈریٹ ہونی چاہیے ٹیریٹری بھی، ماڈریٹ ہونی چاہیے پاپولیشن بھی. لیکن آج کل پاپولیشن کا بھی ٹیریٹری جو ہے، ٹیریٹری مست نہیں ہے کہ فکس ہو، اتنی چھوٹی ہو. مطلب ایک سٹیٹ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے رشیا ہے آج کل، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اور ایک چھوٹا سا سٹیٹ بھی ہو تو ٹیریٹری کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. ویٹیکن سٹی یا کوئی بھی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیریٹری وہ نہیں ہے، کرائٹیریا کوئی نہیں ہے کہ کتنی ٹیریٹری ہوگی تو سٹیٹ ہوگا اور اتنی نہیں ہوگی تو وہ سٹیٹ نہیں ہوگا. تھرڈ پہ ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے گورنمنٹ. تو اسٹیٹ کو چلانے کے لیے دیر مسٹ بی این ایجنسی دیٹ مینیجز دا افیئر آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کی افیئر کو کوئی ایجنسی ہونی چاہیے چلانے کو، ٹھیک ہے. اس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. اب وہ گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ پریزیڈینشل ہوگی، پارلیمنٹری ہوگی، یہ کانسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. جب آپ کانسٹیٹیوشن کسی اسٹیٹ کا لکھتے ہیں، جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ لکھ لیتے ہیں، ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ پریزیڈینشل ہوگی یا پارلیمنٹری ہوگی، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بھول گیا ٹیریٹری کے لحاظ سے، مونٹیسکی کا کانسیپٹ ہے کہ ٹیریٹری کیسے ہونی چاہیے اسٹیٹ کی. اس نے کانفیڈریشن کا کانسیپٹ دیا، آئیڈیا آف کانفیڈریشن، ٹھیک ہے. آئیڈیا آف کانفیڈریشن کی بھی یہاں پہ اس چینل پہ ویڈیو ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کا کانسیپٹ دیکھ لے. اس نے سیپریشن آف پاور کا دیا اور ایک کانفیڈریشن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر آپ کی ٹیریٹری بہت بڑی ہے تو کانفیڈریشن اس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سکسیسفل ٹول استعمال ہوا ہے کہ کس طرح اس کو مینیج کریں گے آپ بڑی ٹیریٹری کو، ٹھیک ہے. آخری میں جو ہمارے پاس فورتھ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا وہ ہے سوورینٹی. اور سوورینٹی ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے دوستو کہ ان تین ایلیمنٹ، یہ اوپر کے تین ایلیمنٹ کسی اور آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سوورینٹی کا ایلیمنٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اسٹیٹ کو کسی اور آرگنائزیشن سے ڈفرنٹ کرتا ہے، ڈسٹنکٹ کرتا ہے کہ سوورن اس میں ایک ہی ہوگا. الٹیمیٹ سوورن جو، جیسے ہم چیف ایگزیکٹو اس کو کہتے ہیں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، کہیں پہ وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں وہ پی ایم ہوتا ہے، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو ایک سپریم اتھارٹی ہوگی اسٹیٹ کے اوپر. اگر وہ سپریم اتھارٹی نہیں ہے، پاپولیشن بھی ہے، ٹیریٹری بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، لیکن سپریم اتھارٹی نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز اس کو ڈسٹنکٹ کرتی ہے اور آرگنائزیشن سے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو.